بزرگ صوفی شاعر کا قول ہے، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، ککراں تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ اور اس میں نیچ کوئی ذات برادری نہیں ہے، ان کے انہی گھروں کے آگے سے گزر کے آگے میرا فارم ہاؤس آتا ہے بیلی پور، میں نے جانا ہی چھوڑ دیا تھا، اور اگر کبھی جانا پڑتا بہت ضروری تو میں ملتان روڈ سے جایا کرتا، جب تک ہے جی قمر شاہ صاحب کی طرف سے کیلیفورنیا امریکہ سے۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں اب کبھی مارشل لا نہیں آئے گا اور فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے ان بیانات میں آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ کیا ان بیانات میں منوعن عمل پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے؟ قمر شاہ صاحب آپ نے بات کی کہ نہیں آئے گا، تو مارشل لا تو پہلے بھی نہیں آیا، پہلے کب تھا؟ پرویز مشرف صاحب نے تو کبھی مارشل لا نہیں لگایا۔ ایک بات میں آپ کی توجہ کے لیے، کئی روپ ہوتے ہیں، مثلا پانی کی شکل میں بھی ہوتا ہے، بھاپ کی صورت میں بھی ہوتا ہے، کہاں پانی کہاں بھاپ، اور پھر برف کے روپ میں بھی ہوتا ہے۔ اس پہ ذرا غور کریں۔ پرویز مشرف صاحب چیف ایگزیکٹو کہلائے، بعد میں پریزیڈنٹ ہو گئے، جیسے تو ساری صورت۔ اچھا، باقی رہ گیا آپ کے سوال کا یہ حصہ کہ کیا پاکستان میں کسی نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات سے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کو غیر معمولی ترین حالات کا سامنا ہے۔ اخلاقیات سے لے کر اقتصادیات تک پاکستان میں کوئی شے اپنے ٹھکانے پہ نہیں ہے، اور اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے بہت کچھ ٹھکانے لگانا ہوگا اس ملک میں۔ اگر آپ نے اسٹیٹس کو قائم رکھنا ہے، یہی نظام رکھنا ہے، یہی چہرے رکھنے ہیں، یہی لوگ رکھنے ہیں، تو پھر جو آدمی کاشت کرتا ہے وہی فصل کاٹنی پڑتی ہے اس کو۔ تو اس لیے یہ سیاستدان، یہ پولیٹیکل آپ کا مٹیریل جو ہے، یہ پاکستان کو ان لوگوں نے تو یہاں تک پہنچایا ہے۔ بہرحال ترکی سے وہ کہتے ہیں جی ایک خبر کے مطابق مریم نواز کو سرکاری پروٹوکول اور سیکیورٹی فراہم کر دی گئی ہے۔ میرا کوئی سوال تو نہیں، لیکن صرف اتنا کہنا ہے کہ ترقی یافتہ اور پاکستان جیسے ممالک میں یہی فرق ہے۔ اگر مریم نواز جیسی خاتون برطانیہ یا امریکہ میں ہوتی تو انہیں عام شہریوں کے برابر سہولیات ملتی، لیکن یہ پاکستان میں، اس لیے میرے اور آپ کے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حمید اللہ خان صاحب، بات آپ کا سوال بالکل خود کفیل قسم کا سوال ہے، کیونکہ اسی سوال میں اس کا جواب بھی موجود ہے، لیکن ایک آپ تھوڑی سی گڑبڑ تو نہیں میں کہہ سکتا۔ آپ نے کہا ہے کہ اگر ترقی یافتہ اور پاکستان جیسے ممالک میں یہی فرق ہے، آپ نے کہا کہ ترقی یافتہ اور پاکستان جیسے ممالک میں یہی فرق ہے، تو میرا خیال ہے بہتر ہوتا اگر آپ لکھتے کہ مہذب اور غیر مہذب ملکوں میں یہی فرق ہے۔ یہ ترقی شرقی چھوڑیں، یہ ترقی نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ صوفی شاعر کا قول ہے، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، ککراں تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ اور اس میں نیچ کوئی ذات برادری نہیں ہے، ایک رویہ ہوتا ہے۔ ان کے انہی گھروں کے آگے سے گزر کے آگے میرا فارم ہاؤس آتا ہے بیلی پور، میں نے جانا ہی چھوڑ دیا تھا، اور اگر کبھی جانا پڑتا بہت ضروری تو میں ملتان روڈ سے جایا کرتا جب تک یہ حکمران رہے۔ اس کے بعد ویسے ہی اب وقت ہی نہیں ملتا وہاں جانے کا، اور میں پھر جب تک یہ موجود ہے میں یہ چھوڑ دوں گا، چونکہ مجھے پتہ ہے پھر یہ سڑکوں پہ ناجائز کیسے کسی قوم کی تربیت ہو سکتی ہے۔ آپ تجاوزات سے قوم کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ تو خود ہزاروں ایکڑ اراضی ہونے کے باوجود آپ کا پیٹ نہیں بھرتا، اور آپ تجاوزات جب آپ کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے،
ہر الٹا سیدھا کام کرتے ہو. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ ہمارے صوفیہ جو ہیں وہ تو اونچ نیچ میں بلیو نہیں کرتے. نیچ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے کہ آپ ابیوز کرتے ہو. اب یہ خبر مجھے بڑی اچھی لگی تھی حمزہ شہباز کے حوالے سے کہ بغیر پروٹوکول کے پھرتا. وہ کیا پرابلم ہے؟ اور اگر جان اتنی عزیز ہے تو کوئی اور کام کرو. کرنا ہے تو پوری دنیا سامنے یار، دنیا سامنے لوگوں کی جیبوں میں آ گئی ہے سمٹ کے. سیل فون لوگوں کے اندر یہ جو آج کل جو نظر آ رہی ہے بات، یہ نفرت ہے ان کے لاشعور میں. شاید عام آدمی شعوری طور پہ نہ جانتا ہو. جو عمران کی جو یکدم جو نظر آیا ہے آپ پٹھان، تو حیران کن ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے لاشعور میں شعوری طور پہ چاہے نہ پتا ہو کہ یار یہ کس ملک میں پیدا ہو گیا، کہاں رہ رہے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں. ان کو عزت دو، اعزاز دو، ووٹ دو، پلانا دو. یہ ووٹ کو عزت دیتے ہیں اس طرح. یہ پروٹوکول چھوڑ، یہ ووٹ کو عزت، یہ گلی کے برابر ہے عام آدمی کو. تو آج نہیں تو کل یہ ان چیزوں کا نام و نشان مٹ جائے گا انشاءاللہ.